آج ہم ایک ایسے پودے کے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جسے سب جانتے تو ہیں لیکن شاید پوری طرح نہیں سمجھتے۔ جی، یہ ہے ہنا، جو محض ایک رنگ سے کہیں کہیں بڑھ کر ہے۔ مہندی، یہ نام سنتے ہی ذہن میں خوشیاں اور تقریبات کی تصویریں بن جاتی ہیں، لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ خوبصورت رنگ اپنے اندر صدیوں پرانے طبی راز بھی چھپائے ہوئے ہو سکتا ہے؟ آئیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ان رازوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو خود اس پودے سے ملنا ضروری ہے جس سے یہ مشہور رنگ نکلتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک پودا نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک مکمل دواخانہ ہے۔ تو ہم اسے مہندی کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن سائنس کی زبان میں اس کا نام ہے لاؤسونیا البا، اور اس کی جڑیں وہ برِ صغیر کی مٹی سے جڑی ہیں۔ یہی اس کی اصل اور بنیادی پہچان ہے۔ ذرا تصور کیجئے 1 سے 2 میٹر لمبا پودا جس پر سنا جیسے پتے لگے ہیں، چھوٹے چھوٹے سبز پھل ہیں اور سفید کریمی رنگ کے پھولوں کے خوبصورت گچھے۔ یہ ہے ہنا کا پودا اپنی پوری شان کے ساتھ۔ اور جو بات واقعی میں بہت دلچسپ ہے نا، وہ یہ کہ قدرت نے اس کا کوئی ایک حصہ بھی بیکار نہیں بنایا۔ پتے، بیج، پھول اور یہاں تک کہ اس کی چھال بھی، ہر حصہ روایتی ادویات میں شفا بخش مانا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی اس کی ظاہری پہچان، لیکن اب ہم اس کی اصل شخصیت کو جانیں گے، وہ چھپی ہوئی توانائی جسے طب یونانی میں مزاج کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے مزاج کا تصور بہت اہم ہے۔ مزاج اگر آسان لفظوں میں کہیں تو کسی بھی چیز کی قدرتی تاثیر ہے، جیسے کچھ غذائیں جسم میں گرمی پیدا کرتی ہیں اور کچھ ٹھنڈک، تو بس یہی ان کا مزاج ہے۔ اور یہیں ہنا کی اصل پیچیدگی سامنے آتی ہے۔ دیکھیے کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک ہی پودے کے 2 حصوں کا مزاج ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہے۔ اس کے پتے ٹھنڈی اور خشک تاثیر رکھتے ہیں، تو وہیں اس کے بیج گرم اور خشک ہیں۔ یہ ہے طب یونانی کی گہرائی۔ تو اگر مزاج اس کی شخصیت ہے تو افعال ہیں اس کے کام، یعنی اپنی تاثیر کی بنیاد پر یہ دوا جسم میں جا کر کرتی کیا ہے، اس کا ایکشن کیا ہے۔ تو ہنا جسم میں کیا کمال دکھاتی ہے؟ یہ اندرونی طور پر خون صاف کرتی ہے اور سوجن کو گھٹاتی ہے، بیرونی طور پر زخم بھرتی ہے اور درد میں آرام دیتی ہے، اور ہاں، اس کا سب سے مشہور کام، یہ بالوں کو جڑوں سے مضبوط بنا کر لمبا کرتی ہے۔ تو اب جب ہم اس کی طاقت کو نظریاتی طور پر سمجھ چکے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ حکماں اسے اصل میں کن بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں۔ ویسے تو اس کے فائدے بہت ہیں، لیکن ایک فائدہ ایسا ہے جو اس کی خاص پہچان ہے۔ ہنا کا نفع خاص، یعنی اس کی سب سے بڑی طاقت جلدی بیماریوں کے علاج میں چھپی ہے۔ اور یہ فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی، اسے خارش اور جزام جیسی جلدی بیماریوں سے لے کر اندرونی مسائل جیسے یرقان اور گردے کی پتھری تک کے علاج میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جلنے کے نشانات اور جسم کی سوجن میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی دوا کی طرح اس کے درست استعمال اور احتیاطی تدابیر کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو اب ہم اس کے محفوظ استعمال پر بات کریں گے۔ طب یونانی کے مطابق علاج کی غرض سے اس کی جو تجویز کردہ خوراک ہے وہ 5 سے 7 ماشا ہے۔ مقدار کا خیال رکھنا ہمیشہ بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ہر طاقتور چیز کی طرح اس کے استعمال میں احتیاط بھی لازم ہے۔ یہ گلے اور پھیپھڑوں کے لیے کچھ مضر ہو سکتی ہے، مگر سب سے بڑا خطرہ حاملہ خواتین کے لیے ہے۔ اس کا اندرونی استعمال اسقاط حمل کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے ان کے لیے یہ سختی سے منع ہے۔ لیکن روایتی حکمت کی خوبصورتی اس کے توازن میں ہے۔ ہر دوا کے ممکنہ مضر اثرات کا توڑ بھی بتایا گیا ہے۔ ہنا کے اثرات کو متوازن کرنے کے لیے اسے مسلح یعنی آئسپوگول یا کتیرا جیسی چیزوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اور نقصان کم سے کم۔ اور جو باتیں حکماں نے صدیوں پہلے بتائیں، آج کی سائنس بھی ان کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ جدید تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہنا میں گلائکوسائڈ اور ٹیننز جیسے کیمیائی اجزاء موجود ہیں جو شاید اس کے زخم بھرنے اور سوزش کم کرنے جیسے خواص کی سائنسی وجہ ہیں۔ ہنا کی کہانی صرف ایک پودے کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے ارد گرد بکھری عام سی چیزوں میں علم اور شفا کی کتنے ہی خزانے چھپے ہیں جو بس ہمارے دوبارہ دریافت کرنے کے منتظر ہیں۔